الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلبل باغ مدینہ نے کسی کمی کا احساس ہونے تو نہیں دیا ہوگا، اور بھرپور مدینے والے کی نعتیں اور مدینے والے کی باتیں آپ کو سناتے رہے ہوں گے۔ میرے رفیق سفر مولانا احمد رضا صاحب نے میرے حوالے سے کچھ باتیں کہیں۔ میں آپ سب سے اتنا کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو جائے جو بات ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہو، کسی کی بھی، تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کرم ہے۔ کرامتیں ولیوں کی ہوا کرتی ہیں، ہم لوگ بہت گنہگار و سیاہکار و خطاکار ہیں، اور ہمارے یہاں جو یہ سسٹم چل پڑا ہے کہ کسی کے لیے بھی لفظ کرامت کا استعمال کر دینا، یہ بھی بے موقع بے محل ان لفظوں کا استعمال ہے۔ کرامت ولیوں سے صادر ہوتی ہے، اور ولی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور کہیں بھی مبالغے سے کام نہ لیا جائے۔
حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابی نے تخت بلقیس جب لا کر کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا تو حضرت سلیمان نے اسے اپنا کمال یا اپنے صحابی کا کمال نہیں فرمایا، فوراً فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اسی لیے ہمیں یہی سکھایا گیا کہ ہم اللہ کا فضل، اللہ کا شکر اور اللہ کے کرم کو پیش نظر رکھیں، اور ہر جگہ کرامت کو چسپاں کرتے چلے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پریشانی کا سامنا نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ولیوں کے قدموں کی خاک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور قربان جائیے تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ بڑا دعویٰ نہیں کیا اعلیٰ حضرت نے، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اب آئیے میں گفتگو کی طرف چلوں، آپ کو میں نے کافی انتظار کروایا، اور اچھا موسم ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت ٹھنڈا ہے، لیکن عام زبان میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، گلابی موسم ہے۔ تو اس میں کچھ باتیں ہو جائیں ایسی جس سے انشاءاللہ العظیم آپ کا چہرہ بھی گلاب کی طرح کھل جائے۔ آج کا دن بڑا عظیم یاد منانے کا دن ہے، اور وہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن۔ گزشتہ اجتماع کی تقریر ساتھیوں کو یاد ہے، سفر کے دوران اس کا تذکرہ انہوں نے کیا، اور اتفاق سے آج میری گفتگو کا موضوع ہے صدیق اکبر کی پسند، اور اسے آپ سن چکے ہیں گزشتہ اجتماع میں، لیکن بہت مختصر۔ آج میں انہی 3 پسندوں کو جو صدیق اکبر کی تھیں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا، تاکہ آپ صدیق اکبر کی پسند کی روشنی میں اپنے آپ کو، ہم جو عاشق رسول کہتے ہیں تو عاشق اول کیسے تھے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور چونکہ اصدق الصادقین تھے اس لیے ان کی سچائی بھی سمجھ میں آ جائے، اور ہم جو دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے دعوے میں کتنی سچائی ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ اور ایک خاص بات آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، وہ عقیدہ بھی ہم نے کسی اور سے نہیں، صدیق اکبر سے لیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم، یہ سورۃ الزمر کی آیت ہے۔ وہ جو یہ سچ لے کر آیا، اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی متقین ہیں۔ مفسرین سچ کے حوالے سے بہت ساری باتیں فرماتے ہیں، لیکن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول یہ ہے، جو سچ حضور لائے
تو سچ لانے والے حضور اور تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا، آپ کا نام عبداللہ، صدیق کا لقب، بہت زیادہ سچ بولنے والے۔ یاد رکھیں کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف رنگ تھے، اور ان مختلف رنگوں میں صحابہ رنگے ہوئے تھے۔ کسی پر کوئی رنگ چڑھا ہوا تھا، کسی پر کوئی رنگ چڑھا ہوا تھا، کسی پر کوئی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سرکار کی صداقت کا رنگ چڑھا ہوا تھا، فاروق اعظم پر سرکار کی عدالت کا رنگ چڑھا ہوا تھا، عثمان غنی پر سرکار کی سخاوت کا رنگ چڑھا ہوا تھا، اور مولا علی پر حضور کی شجاعت کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ تو سب نے الگ الگ رنگ کو اپنے اعتبار سے اپنی زندگی کے اندر شامل کیے۔ سب رنگ تھوڑے تھوڑے ضرور تھے، لیکن کسی رنگ کا غلبہ بہت زیادہ تھا، اور صدیق اکبر پر اس رنگ کا غلبہ اس لیے بھی سب سے زیادہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جس لقب سے یاد کرتی تھی وہ صادق الوعد الامین کے لقب سے یاد کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو صدیق اکبر اتنے بڑے سچے تھے کہ قول کے بھی سچے تھے، عمل کے بھی سچے تھے، عقیدے کے بھی سچے تھے، فکر کے بھی سچے تھے، زبان کے بھی سچے تھے، وعدے کے بھی سچے تھے، چال چلن میں بھی سچے تھے، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ محبت رسول میں بھی سچے تھے۔ اب محبت رسول میں سچے کیسے تھے اسے آج تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ جب پسندوں کے سلسلے کے تذکرے کا سلسلہ چلا، جبریل امین نے اپنی پسند بتائی، حضور نے، اور اس کے بعد صدیق اکبر نے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پسند کیا بتائی؟ تو 3 چیزیں اپنی پسند بتائیں۔ پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہم بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، ہم بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، بڑی معذرت سے پوچھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو سوتے ہیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے؟ کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ صلی علی کہتے ہیں؟ زبان کہہ رہی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ آپ کی یاد میں حضور اتنا تڑپتے ہیں کہ ہمارا جی یہاں نہیں لگتا۔ صداقت کو تلاش کرو، دور تک نظر نہیں آئے گی، لیکن اے ابو بکر آپ کی عظمتوں پر قربان،
کہ جب آپ نے کہا کہ حضور کے رخ زیبا کو دیکھنا مجھے پسند ہے، تو اس دعوے میں اتنے سچے تھے کہ جب کعبے کے سامنے دعوت و تبلیغ کے جواب کے اندر لوگوں نے زد و کوب کیا اور اتنا زخمی کیا صدیق اکبر کو کہ لہو لہان ہو گئے، اور لوگوں نے یہ تصور کیا کہ ابو بکر کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہے، یہ سوچ کر چھوڑ کر کے جب چلے گئے تو قبیلے والوں نے جب دیکھا، اٹھایا اور ان کے گھر پہنچائے۔ اللہ اکبر، سب نے طے کر لیا تھا کہ اگر ابو بکر کی جان چلی گئی تو ہم بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں لے کر جب ان کے گھر پہنچتے ہیں، ماں نے اپنے بیٹے کو زخموں سے نڈھال دیکھا، اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد جب صدیق اکبر ہوش میں آئے تو ماں نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا کر تھوڑا سا تقویت تھوڑی سی اسے ملے، تو ماں نے جیسے ہی دودھ پیا، قربان جائیے، ماں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ماں سے کہتے ہیں میری ماں یہ بتا میرے آقا کیسے ہیں؟ رشتہ دار، اعزا اقربا جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، سب نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر تم کو اتنا مارا گیا، پھر بھی ہوش میں آ کر تم ان کو یاد کرتے ہو۔ ماں نے کہا بیٹے تھوڑا سا دودھ پی لے، تجھے راحت پہنچے گی، تو وہی پسند جواب دیتی ہے۔ میری ماں، میں اس وقت تک دودھ نہیں پی سکتا جب تک کہ میرے نبی کے چہرے کو نہ دیکھ لوں۔ وہ صرف دعویٰ کرنے والے عاشق رسول نہیں تھے، وہ سچے عاشق رسول تھے۔ زخموں سے نڈھال ہونے کے باوجود بھی نہ اپنی جان کی پرواہ ہے نہ کسی کی پرواہ ہے، جو اپنی پسند تھی اس کا اظہار کیا۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور کے چہرے کو دیکھنا مجھے پسند ہے، اس لیے مجھے پہلے میرے نبی کے چہرے کو دکھا دیا جائے۔ آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، کس حد تک حضور سے محبت تھی، اور کیوں نہ ہو جس نے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، اور رسول کو کون دیکھتا ہے ٹک ٹکی باندھ کر، کون تکتا ہے؟ جس نے قرآن پڑھا ہو، اور وہ بھی اس سے قرآن پڑھا ہو اور سنا ہو جس رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی خود نازل ہوتی، اس رسول سے انہوں نے قرآن سنا تھا اور انہوں نے قرآن پڑھا تھا، تو جانتے تھے کون سا ایسا چہرہ ہے جسے خدا دیکھتا ہے۔ ہے کوئی ایسا چہرہ جسے خدا بھی دیکھتا ہو؟ ارے سب کے چہروں کے حوالے سے تو حضور نے فرما دیا ان اللہ لا ينظر الی صورکم، بے شک اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو ذرا مولا تو بتا تو کس کے چہرے کو دیکھتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تیرے چہرے کو آسمان پر تکتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضور کا چہرہ ایسا چہرہ تھا کہ کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، خود میرا مولا حضور کے چہرے کو تک رہا ہے، اور پھر تکتا ہی نہیں، جب حسن کی قسم یاد کرنے کی باری آتی ہے تو کسی کے چہرے کی قسم یاد نہیں کرتا، قسم بھی یاد کرتا ہے تو کہتا ہے والضحیٰ، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔
یہ چہرے مبارک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر جب سچا عاشق ہو اور اس طرح سے دیکھنے کی تڑپ رکھتا ہو تو پھر محبوب کے دل کے اندر بھی اس کو دیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ دیکھیں دونوں چیزیں آپ دیکھیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یہ صدیق اکبر کی پسند ہے، وہیں حضور بھی صدیق اکبر کو دیکھنا چاہتے تھے اور حضور کو بھی ابو بکر کو دیکھنا پسند تھا۔ جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے گھر کی کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کو۔ آج بھی وہاں پر خوخہ صدیق اکبر مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، وہاں صدیق اکبر کا گھر تھا، وہاں کی کھڑکی کھلی رکھنے کا حکم دیا گیا اور قریب میں جتنے صحابہ کے مکانات تھے سب کی کھڑکیوں کو بند کرنے کا حضور نے حکم دیا۔ حضور رات کی تاریکی میں کبھی نکلتے تو اپنے ابو بکر کو کھڑکی پر دیکھتے، ادھر سے حضور ابو بکر کو دیکھتے، ادھر سے حضور ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے۔ ایک دوسرے کیا کیفیت تھی، کیا محبت تھی، اللہ اکبر۔ اور پھر کسی نے اتنا نہیں دیکھا حضور کو جتنا صدیق اکبر نے دیکھا۔ کسی نے 2 لمحے دیکھا، کسی نے 2 منٹ دیکھا، کسی نے 2 گھنٹے دیکھا، کسی نے دن بھر دیکھا، لیکن اے ابو بکر آپ کی عظمتوں پر قربان، غار ثور میں آپ نے کتنا دیکھا حضور کو، کتنا دیکھا، اتنا حضور کو آپ نے دیکھا جتنا کسی نے حضور کو دیکھا ہی نہیں، اور حضور نے آپ پر جتنی کرم کی نظر فرمائی اتنی کسی نے فرمائی ہی نہیں کسی پر۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نظر کو اصطلاح تصوف کے اندر تصور اتحادی کہتے ہیں، اور اس تصور اتحادی کی شان یہ ہے کہ جب شیخ کی نظر مرید پر اس طرح سے پڑ جائے جس کی وجہ سے مرید شیخ کے رنگ میں رنگ جائے، اس کو کہتے ہیں تصور اتحادی۔ فرق ختم ہو جاتا ہے اور دونوں کی پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ اکبر اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا گیا ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت فرما کر غار ثور سے پہلے مدینے میں لوگ آئے تھے، مدینے کے لوگ مکے میں دیکھا تھا صدیق اکبر کو، پہچانتے تھے۔ مدینے سے جو لوگ حج کرنے آئے تھے ہجرت سے پہلے انہوں نے صدیق اکبر کو دیکھا تھا، پہچانتے تھے صدیق اکبر کو، لیکن ہجرت کے بعد جب مدینے حضور پہنچے تو پہچاننا مشکل کہ حضور کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ تم نے تو مدینے مکے میں دیکھا تھا ابو بکر کو، اب دشواری کیوں پیش آ رہی ہے؟ وہی تصور اتحادی جو غار ثور میں تھا، ایسا رنگ دیا تھا اپنے رنگ کے اندر کہ کون آقا ہے اور کون غلام پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر جب صدیق اکبر نے حضور کے سر مبارک پر چادر تان دی تب لوگوں کو پتا چلا کہ چادر تاننے والا غلام ہے اور یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ خاتم الاکابر حضور سید آل رسول مارہ روی رحمت اللہ تعالی علیہ سے متعلق کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت مرید بننے کے لیے گئے تو باہر جب نکلے تو پہچاننا دشوار تھا کہ مرید کون ہے اور پیر کون ہے۔ وہ تصوف نہیں پڑھے ہیں، پڑھو تصوف، وہی تصور اتحادی تھا،
وہ نظر ڈال دی تھی خاتم الاکابر نے کہ اعلی حضرت باہر نکلے تو پہچاننا مشکل تھا، رنگ میں رنگ گئے تھے، اسی لیے پھر اعلی حضرت بھی بڑے مزے سے کہتے ہیں اللہ اکبر، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ یاد رکھو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کی تڑپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ تھی۔ انہوں نے صرف کہا نہیں تھا کہ حضور کے چہرے کو دیکھنا مجھے پسند ہے، وہ صدیق تھے، صدیق ثابت کر کے بتایا کہ میں کس طرح دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ اسی لیے حضور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت حضور کا دروازہ کھلتا نہ تھا، اس سے پہلے صدیق اکبر دہلیز پر آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، رخسار رکھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ سرکار جب دروازہ کھولتے تو دیکھتے ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار فرماتے تھے ابو بکر کیا وجہ ہے، اتنی صبح صبح آ کر کے تم بیٹھ گئے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور آپ کے دیدار کے بغیر رات کاٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، میں صبح صبح آ کر اس لیے یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں کہ جیسے ہی دروازہ کھلے میں اپنے آقا کے رخ زیبا کی زیارت کر لوں۔ یہ سچائی صرف زبان سے نہیں کہتے تھے، وہ سچے تھے حضور کو دیکھنے میں۔ انہوں نے جب کہا تھا کہ حضور کو دیکھنا مجھے پسند ہے تو انہوں نے یہ ثابت کر کے پوری زندگی بتایا۔ اے صدیق اکبر کی محبت کا دم بھرنے والو، آج کی اس اجتماع کے اندر یہ پیغام بھی لے کر کے جاؤ، دعویٰ جو محبت رسول کا کرتے ہیں ذرا اس پر عمل کر کے بھی بتاؤ۔ اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ دوسری کون سی چیز پسند صدیق اکبر کو؟ تو کہتے انفاق و مالی علی رسول اللہ، میرا مال حضور پر قربان کرنا مجھے بہت پسند ہے، جان بھی مال بھی دونوں کو سرکار کی راہ کے اندر قربان کرنے کا جذبہ، لیکن مال کا ذکر آپ نے فرمایا کہ انفاق و مالی علی رسول اللہ۔ جان تو قربان کر چکے تھے غار ثور کے اندر، جب سانپ نے ڈنک مارا تب بھی پیر نہیں ہٹائے تھے، تو اس طرح سے جان تو دے ہی چکے تھے۔ مال قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، انفاق و مالی علی رسول اللہ، میرا مال حضور پر قربان کرنا میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا دیکھیں، مال حضور پر قربان، کس پر؟ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں نا، جان آپ پر قربان کریں گے، مال آپ پر قربان کریں گے۔ کوئی آ گیا مال مانگنے کے لیے، پھر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے، اور جان کا تو چھوڑ ہی دیجئے۔ میں آج تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، تھکاوٹ بھی تھوڑی سی ہے، لیکن بس بہت پتے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا تاکہ ایک سبق لے کر کے اٹھیں۔ انفاق و مالی علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پر مال قربان کرنا مجھے پسند ہے، کر کے بتایا، کر کے بتایا۔ لیکن قربان جائیے، ایسا مال حضور پر قربان کیا، ایسا مال حضور پر قربان کیا کہ کوئی کہے یا نہ کہے، خود حضور نے فرما دیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ارشاد فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے۔ اب آپ سوچو تو صحیح، جس کے مال کے نفع کا تذکرہ حضور فرماتے ہوں، اس نے کتنا مال حضور پر لٹایا ہوگا۔
تو زبانی دعویٰ نہیں تھا، زبانی دعویٰ نہیں تھا، پریکٹیکل تھی یہ چیز، کر کے بتایا، اور ایسا کیا کہ خود حضور نے فرما دیا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچا۔ اور جانتے ہیں آج کسی سے بہت محبت بھی ہو، تھوڑا سا آپ اس کا مال یا اس کا پیسہ ادھر ادھر کر دیں نا، ساری دوستی ختم۔ لیکن قربان جائیے، صدیق اکبر کے مال کے ساتھ حضور کا تعلق کیا تھا معلوم ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہوتا تھا نا، حضور اپنی مرضی سے خرچ کرتے تھے۔ یعنی مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں ابو بکر کے مال میں حضور اس طرح سے تصرف فرماتے تھے جیسے خود کا مال ہو۔ کبھی حضور کو ہچکچاہٹ نہیں ہوئی کہ میرا ابو بکر کیا سوچے گا، نہیں، بلکہ حضور جانتے تھے اگر میں کچھ لے کر اس کا مال دے بھی دیا تو میرا ابو بکر اس سے خوش ہوگا، کبھی ابو بکر کبیدہ خاطر نہیں ہو سکتا۔ واحد صدیق اکبر ہیں جن کے مال میں حضور اس طرح سے تصرف فرماتے تھے، اسی لیے انہی کے بارے میں فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے۔ ذرا سوچو۔ اور تیسری چیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی پسند بتائی وہ یہ ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی حضور کے نکاح میں دینا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ رشتہ ہو جائے نا، ایمانی رشتہ تو تھا، بیٹی کے دینے پر ایک رشتہ داری بھی ہو جاتی اور مضبوطی، اور پھر کیوں دوسری بیٹی نہیں، حضرت عائشہ ہی نکاح میں کیوں گئیں؟ دو بیٹیاں تھیں نا، حضرت عائشہ نکاح میں کیوں گئیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے تو آپ کو مشن دیا پروردگار نے، یا ایھا المدثر قم فانذر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ اسلام کا مشن دیا گیا، دین کی تبلیغ کا مشن دیا گیا، اور یہ ذمہ داری دی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ صدیق اکبر جانتے تھے کہ زندگی ایک نہ ایک دن بے وفائی کرے گی اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، بیٹی کو دینے کا خیال کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ میں چلا جاؤں گا، بعد میں مشن کی مدد ہو سکے یا نہ ہو سکے، جب میں بیٹی حضور کے نکاح میں دے دوں گا تو حضور کے مشن کے سلسلے میں میری بیٹی ساتھ دیتی نظر آئے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں 1/4 اسلام پوری دنیا میں اگر پہنچا ہے تو وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے میں پہنچا ہے۔ یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی، یہ ویژن تھا، یہ مشن تھا۔ محبت ایسی نہیں ہوتی، محبت کے دعوے ایسے نہیں ہوتے، محبت بہت بڑی قربانی چاہتی ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
عاشق اول ہونے کا حق ادا کیا. اگر میں کہوں کہ بلال کو تڑپنا کسی نے سکھایا تو وہ صدیق اکبر نے سکھایا. ویسے قرنی کو مچلنا کسی نے سکھایا تو وہ صدیق اکبر نے سکھایا. امام احمد رضا کو اگر کسی نے عشق مصطفیٰ میں نعت لکھنا سکھایا تو وہ بھی صدیق اکبر کی محبت اور انہوں نے سکھایا ہے. وہ عاشق اول تھے، انہوں نے حضور سے عشق کا سلیقہ سکھایا ہے، عشق کا انداز سکھایا ہے. اب آئیے آخری بات کی طرف آتا ہوں، عقیدہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضور سے مانگنے کے سلسلے میں ہم منع نہیں کرتے، صحابہ مانگتے تھے حضور سے، اور قرآن نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن نے کہا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. لیکن یہ معاملہ جب تک ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ گر تھے تب تک کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور سے مانگنا معاذ اللہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ شرک ہے، کہ وصال کے بعد نہیں مانگ سکتے. اور پھر آگے بڑھ کر معاذ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ وصال کے بعد کسی کو دیتے نہیں. پھر میں حیران ہوا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے شعر پر، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اگر وصال کے بعد حضور سے مانگنا شرک و بدعت ہے تو میں صدیق اکبر کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب علیل ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ٹھنڈے پانی سے آپ نے غسل کر لیا تھا تو بخار بہت شدید، تو پھر آپ نے محسوس کر لیا کہ اب شاید زندگی وفا نہ کرے. تو جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے جسم سے روح پرواز کر جائے نا تو میرے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ رکھ دینا. تالا لگا رہتا تھا دروازے پر، دروازے پہ رکھ دینا، سلام پیش کرنا اور کہنا کہ حضور ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اگر اجازت مل جائے تو ادھر دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. وصال ہوا، آپ کے جنازے کو دروازے پر لے کر کے جایا گیا، سلام پیش کیا گیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد انہوں نے جو مانگا تھا وہ ان کا سوال رکھا گیا. ابو بکر کی خواہش پہلو میں دفن ہونے کی ہے، اگر اجازت ہو تو پہلو میں دفن کر دیا جائے ورنہ جنت البقیع میں. تو راوی بیان کرتے ہیں تالا ٹوٹا اور قبر انور سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو. حضور نے بتا دیا میرا جو بھی غلام ہوگا میں قیامت تک اس کو عطا کرتا رہوں گا. تو کل بھی مانگتے تھے، آج بھی مانگتے ہیں اور انشاءاللہ مانگتے رہیں گے. اور حضور آج بھی دیتے ہیں، کل بھی دیں گے، مانگتے رہیں گے، دیتے رہیں گے. جب کہہ دیا حضور نے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ ہی دینے والا ہے، تو نہ اس کی عطا میں کمی ہوگی نہ مصطفیٰ کے دینے میں کوئی کمی ہوگی. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس عقیدے پر قائم رہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے ایسے فرستادہ پیغمبر بن کر جلوہ گر ہوئے جو کل بھی دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں اور ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ دینے والی حقیقی معنوں میں ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم، میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ اللہ عز و جل حضور کے صدقے میں، حضور کی بارگاہ سے ہم سب کی جھولیوں کو بھرتا ہے۔ اور پھر اگر تھوڑا سا نہ سمجھ میں آتا ہو تو قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں کہ حضور کی بارگاہ میں یا کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے۔ تو حضور سے بڑا احسان کرنے والا کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچا عشق حضور سے کرو جیسا صدیق اکبر نے کیا تھا۔ وہ صرف کہتے نہیں تھے کہ مجھے حضور کو دیکھنا پسند ہے، انہوں نے اس پر عمل کر کے بتایا۔ آج مسلمانوں کو کیا دیکھنا پسند ہے؟ سوچ لو، غور کر لو، کیا دیکھتا ہے آج کا مسلمان؟ کہاں اس کی نگاہیں پھرتی ہیں؟ کتنی آوارہ نگاہیں ہو رہی ہیں؟ ارے کتنا مال حضور کے نام پر خرچ کرتے ہو؟ مال تو سارا عیاشی میں جا رہا ہے، بد کرداری میں جا رہا ہے، عیش و عشرت میں جا رہا ہے، برائیوں میں جا رہا ہے۔ سچی محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہو جاتی ہے تو پھر انسان رات سوتا بھی ہے نا تو اس تصور سے سوتا ہے، کاش مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آ جائے، رخ زیبا نظر آ جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب اسی کے ساتھ ایک دو باتیں اور عرض کر دوں تاکہ ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے۔ صدیق اکبر سب بہت زیادہ سچ بولنے والے، سچائی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت میں مال نفع نہیں پہنچائے گا، بیٹے نفع نہیں پہنچائیں گے۔ جن بیٹوں کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا، جس مال کے لیے ہم نے دنوں رات کھپائے، وہ مال بھی قیامت میں نفع نہیں پہنچائے گا، بیٹے بھی نفع نہیں پہنچائیں گے۔ میرے کریم قیامت میں کیا چیز نفع پہنچائے گی؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ مولا کتنا نفع پہنچائے گا؟ یہ سچ کتنا نفع پہنچائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ سچائی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ۔ سچ کو لازم پکڑو کہ بے شک سچ نیکی ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے جو جنت تک لے کر کے چلی جاتی ہے۔ تو سچائی کا دامن پکڑو، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہ دروازے پر کوئی پیمنٹ مانگنے آیا، ابا گھر پر نہیں ہے، فون پر کوئی پیمنٹ مانگ رہا ہے، تو سب دنیا بھر کا اب تو جھوٹ ہی کا بازار گرم نظر آ رہا ہے۔ جو کچھ ہے، ہم مسلمان ہیں، سچائی کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی تعلیمات و محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔